بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اقبال ابھی تک نہیں لوٹا تھا اور نشاط اپنے کام میں بری طرح سے بیزی تھی، اس لیے اس نے کچھ پوچھنا مناسب ہی نہ سمجھا اور اپنے روم میں چلی گئی۔ لیکن ڈائننگ روم میں ہونے والی گفتگو اسے اچھی طرح سنائی دے رہی تھی۔ کب تک ان بیٹیوں کو تعلیم دلواتے رہو گے؟ بس بھی کرو اور ان کے ہاتھ اب پیلے کر دو۔ نہیں آپا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پہلے کچھ بن جائیں، پھر اس متعلق بھی سوچوں گا۔ ہاں تو تم اپنی بیٹی کو کمشنر بنانا چاہتے ہو، ممانی تنزیہ انداز میں بولی، لیکن انہوں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے دیکھ کر بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کالے علم کا بے تاج بادشاہ ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہوگا کہ کالے علم کے ماہر کو دولت اور خوبصورتی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لیکن شاید یہ واحد انسان ہے جسے کالے جادو کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزوں میں بھی انٹرسٹڈ تھا۔ وہ امر ہونا چاہتا تھا، لیکن اسے اپنے آقا کے دل میں مقام بنائے رکھنے کا اشتیاق تھا۔ اس نے آج ایک بلی چڑھانی تھی، اس کے لیے اسے آج ایک 14 سال کا لڑکا درکار تھا جو اسے بلرام چند زادے نے فراہم کیا۔ لیکن جب اس لڑکے کو کالی کے قدموں میں لٹایا تو آواز آئی، نہیں دینو، تمہیں اس کی بلی نہیں دینی چاہیے، اسے طاقتور بنانا ہے۔ اپنے آقا کی آواز سن کر وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ یہ تو ایک عام سا لڑکا تھا، اسے کالا جادو کیوں سکھائے؟ بہرحال اسے اپنے آقا شیطان کی آگیا کا پالن تو کرنا ہی تھا۔ اس نے لڑکے کو ہوش دلایا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اقبال، لڑکے نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ بڑی بہن فروا نے اسے ہر موقع پر گائیڈ کیا تھا، اس سے چھوٹی نشا اور اس سے چھوٹا اقبال تھا۔ والدہ بچپن میں ہی چل بسی تھی، لیکن عابد محمود نے اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی کا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچوں پر سوتیلی ماں مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا تھی۔ فروا بی اے کی اسٹوڈنٹ تھی، حال ہی میں ایگزام سے فارغ ہوئی تھی۔ نشا فرسٹ ایئر میں پڑھتی تھی اور اقبال 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ عابد محمود کی اپنی ایک چھوٹی سی شاپ تھی۔ آج اقبال 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا۔ اس وقت تک ممانی اور اس کی بیٹی عارفہ رخصت ہو چکی تھی۔ جب فروا نے اس سے لیٹ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ گھبرا سا گیا۔ فروا کو لگا جیسے وہ اسے کچھ چھپانا چاہ رہا ہے، مگر خوف کے باعث بتا نہیں پا رہا۔ کیا بات ہے اقبال، کیوں لیٹ آئے ہو، بتاؤ نا، فروا نے پوچھا۔ فروا، وہ میں احمد کے پاس چلا گیا تھا، اقبال جلدی سے بول کر اپنے روم میں چلا گیا، مگر وہ سوچوں میں گم رہ گئی تھی۔ کسی انجان شخص نے نشا کے سیل فون پر ایک غزل سینڈ کی تھی۔ نشا کو یہ غزل اس قدر پسند آئی کہ اس نے اسے 2 مرتبہ پڑھا۔ ایک ایک لفظ اسے اپنی روح کی گہرائیوں میں اترتا محسوس ہوا۔ اس نے بھی اسی نمبر پر میسج کیا کہ آپ کون ہیں، تو 5 منٹ میں ہی جواب آ گیا کہ بھول گئی ہو مجھے نشا۔ وہ حیران رہ گئی کہ یہ انجان شخص کون ہے اور اسے کیسے جانتا ہے، پلیز بتائیے آپ کون ہیں۔ نشا نے میسج کیا تو جواب آیا، حارث نام ہے میرا، میٹرک میں آپ کا کلاس فیلو تھا، مس نشا۔ نشا کو یاد آ گیا کہ حارث نام کا ایک لڑکا اس کی کلاس میں پڑھتا تھا۔ انتہائی ذہین ہونے کی وجہ سے وہ تمام ٹیچرز کا من پسند اسٹوڈنٹ تھا۔ نشا سے ہی وہ بہت اچھی طرح بولتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، نشا نے اسے کال کر ڈالی۔ تمہیں میرا نمبر کیسے ملا؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں نے دیا تھا، یاد کرو، حارث بولا۔ مجھے یاد نہیں رہتا، میں بہت جلد ہر بات بھول جاتی ہوں، نشا بولی تو حارث مسکرا دیا۔ رزلٹ آنے میں 2 ماہ تھے۔ فروا نے سوچا کہ کیوں نہ ان 2 ماہ میں وہ کسی اسکول میں ٹیچنگ کر لے، کیونکہ وہ بہت بور ہو رہی تھی۔ اس کو فارغ رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔
چنانچہ وہ ایک قریبی اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسے 3 دن ہو چکے تھے۔ 3 دن میں اس نے محسوس کیا کہ اس پر کسی کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ کس کی نظروں میں ہے اس نے آج اس کے دیکھنے اور بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج جیسے ہی اسکول سے چھٹی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اسے بڑی پرشوق نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کی نظروں سے نروس ہو گئی۔ پھر وہ نوجوان اس کے پاس آیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فروا عابد۔ اس نے نہایت ہی سرد مہری سے اسے اپنا نام بتایا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، یہ میرا کارڈ ہے۔ اسے کارڈ پکڑایا اور وہ لڑکا 9-2-11 ہو گیا۔ فروا حیرت زدہ سی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اقبال باہر جا رہا تھا۔ اس نے اسے اپنے حال پہ چھوڑا اور اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے وہ کارڈ دیکھا جس پر سمیر زمان کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا تو دوسری ہی کال پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ اس کے فون کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ آپ سمیر زمان ہی بول رہے ہیں اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ کون بول رہی ہیں۔ ہماری دلکش آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ حیران رہ گئی۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں کون بات کر رہی ہوں؟ اور حیرت کے عالم میں وہ بولی، اپنے قریبی لوگوں کی آواز میں اچھی طرح سے پہچان لیتا ہوں۔ اس نے کہا، کیا؟ وہ حیرت کا بت بن گئی۔ میں آپ کی قریبی کس طرح ہوئی؟ میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ میرا شمار اپنے قریبی لوگوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے۔ میں آپ سے بہت زیادہ۔ سمیر نے بات کو ادھورا چھوڑا۔ ہاں کہو نا، فروا اشتیاق سے بولی۔ تو سمیر نے کہہ ہی دیا تو فروا اپنی قسمت پر رش کرنے لگی کہ اسے ایک چاہنے والا مل گیا ہے۔ اقبال بہت ہی ذہین تھا تو دینوں کا تجربہ بھی بہت وسیع تھا۔ وہ کالا جادو سکھاتا جا رہا تھا۔ آج اسے 3 راتوں کا ایک چلا کرنا تھا۔ یہ اس کا پہلا چلا تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں تیزی سے قبرستان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی اور دل میں بے تحاشا اس کے ڈر تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن دینوں نے اس کے دل میں کالے علم کے عشق کا دیا روشن کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آخر اس نے ایک قبر منتخب کی اور اس کے قریب ہی سبز رنگ کا حصار قائم کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے عمل شروع کر دیا۔ ابھی عمل آدھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا 2 آدمی چلے آ رہے تھے۔ ایک سانولا اور دوسرا گورا تھا۔ گورے رنگ والے نے ہاتھ میں ایک دیگ پکڑی ہوئی تھی، جبکہ سانولے رنگ والے کے کندھے پر کوئی چیز جھول رہی تھی۔ جب وہ قریب آئے تو پتہ چلا کہ سانولے رنگ والے کے کندھے پر ایک انسان جھول رہا ہے۔ رمیش اسے لٹاؤ اور لکڑیاں جمع کرو، گورے رنگ والے نے رمیش سے کہا۔ اچھا پریم، رمیش نے جواب دیا اور کندھے سے اسے ہٹا کر زمین پر لٹا دیا۔ اقبال کی نظریں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اقبال نے لڑکی کو دیکھا۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر بکھرے تھے۔ اقبال چاہ کر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رمیش اور پریم نے لکڑیاں جمع کی اور انہیں جلایا۔ اقبال کے یہ دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب رمیش کی آنکھوں سے آگ نکلی تو لکڑیاں جلنے لگی۔ پھر لکڑیوں کے ارد گرد دونوں نے مل کر پتھر رکھے اور اس پر دیگ چڑھا دیا۔ پھر دیگ میں لڑکی کو اٹھا کر ڈالا گیا۔ لڑکی کی چیخیں قرب و جوار کو ہلا گئی۔ رمیش نے دیگ کے اندر جھانکا اور بولا، اس سے میرا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ وہ جو سامنے لڑکا بیٹھا عمل کر رہا ہے اسے اٹھا کر دیگ میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح ہم اپنی بھوک مٹا سکیں گے۔ پریم نے کہا تو دونوں اس کی طرف آنے لگے۔ اقبال کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر بھاگنے کا سوچا تو جیسے ہی اٹھا تو دینوں کی آواز آئی کہ بیٹھے رہو، تو وہ بیٹھ گیا، اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد چلے کا وقت ختم ہو گیا اور اقبال اٹھ کھڑا ہوا۔ گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ نشا اور فروا نے عابد محمود کو جگا دیا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور اقبال ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ اس کا سیل نمبر بھی آف آ رہا تھا۔ عابد محمود کا پریشانی سے برا حال تھا۔ انہیں اپنے بیٹے پر اس وقت انتہائی غصہ آ رہا تھا کہ وہ بنا بتائے کہاں چلا گیا تھا۔ 2 گھنٹے کے تینوں مکینوں پر بہت بھاری گزرے تھے۔ تقریباً 1:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ فروا نے دروازہ کھولا۔ پیچھے پیچھے عابد محمود اور نشا بھی آ گئے۔ سامنے اقبال کھڑا تھا۔ وہ مکمل طور پر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ کہاں تھے تم؟ فروا نے پوچھا۔
اقبال نے دیکھا کہ سب اس کے جواب کی منتظر ہیں۔ اس نے فوراً ایک جھوٹی کہانی گھڑی۔ میں شاپ پر جا رہا تھا کہ 2 افراد نے مجھے وین میں بٹھایا اور ایک ویرانے میں لے آئے۔ یہاں ایک حویلی تھی جہاں اور بھی لوگ قید تھے۔ میں رات کو فرار ہو کر واپس آ گیا۔ اس نے کچھ ایسی ایکٹنگ کی تھی کہ گھر میں سب اس سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اس نے بھی سمیر سے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ سمیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ سمیر نے اسے اپنے بارے میں صرف یہ بتایا تھا کہ والدین ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ ان کی تمام جائیداد کا وارث صرف وہ ہے۔ سمیر نے آج اس سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ بڑی بے چینی اور بے صبری سے ساحل سمندر پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ اچانک آیا تو فروا بولی، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ کیا تم میرا تھوڑی دیر بھی ویٹ نہیں کر سکتی؟ سمیر نے سرد مہری سے پوچھا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ میں یہاں اکیلی تھی اس لیے ایسا کہا، فروا نے وضاحت کی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں اکیلے یہاں ڈر لگتا ہے؟ سمیر کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ یہی سمجھ لو، فروا نے کہا۔ مجھے ایمرجنسی کا کہا تھا، تمہیں کوئی ضروری بات کرنا تھی۔ ہاں، میرے خیال میں ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، فروا بولی۔ سمیر نے کہا، کیا تم ہوش میں ہو؟ نہیں، بے ہوشی کی حالت میں باتیں کر رہی ہوں۔ وہ چڑ گئی۔ فروا، ابھی تم 1-2 ماہ ویٹ کرو۔ اوکے، اٹس اوکے۔ حارث نے اسے جو شعر بھیجا تھا یہ درست تھا کہ نشا نے اب تک اسے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر محبت ایک لافانی جذبہ ہے۔ اگر سچی محبت ہو تو انسان اپنے محبوب کی انکہی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ وہ بھی جان چکا تھا، مگر نشا ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف اور صرف یہ سمجھ رہی تھی حارث اس سے فلرٹ کر رہا ہے۔ وہ بھی محض ٹائم پاس کر رہی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ دونوں کے دل میں عشق لازوال کا جذبہ ابھر آئے گا۔ محبت دھنک کے رنگوں کی طرح خوبصورت ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی یہ محبت انسان کو جہنم کے شعلوں میں دھکیل دیتی ہے۔ نشا کو جب سے عشق ہوا تھا تو وہ خوفزدہ رہنے لگی تھی کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے، اور ادھر اپنے باپ عابد محمود کی عزت کا بھی خیال تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے والد کی عزت پر کوئی بھی آن جائے۔ اس نے حارث کو میسج کیا، حارث کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح رہ سکتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد حارث کا رپلائی بھی آ گیا۔ اس نے میسج کھولا تو لکھا تھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں مجھ سے پیار تھا، لیکن اگر تم یہی چاہتی ہو کہ ہم دوستوں کی طرح رہیں تو ٹھیک ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر نشا مطمئن سی ہو گئی۔ بادلوں کے پیچھے سے کبھی کبھی چاند اپنی جھلک دکھا رہا تھا۔ اقبال کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ آج اسے کسی بھی بات کی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اس نے عابد محمود کو کہہ دیا تھا کہ آج رات وہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پر رکے گا۔ لیکن پہلی رات اس کے ساتھ جو حیرت ناک اور خوفناک واقعہ پیش آیا تھا، اس نے اقبال کے اعصاب پر اچھا اثر نہیں ڈالا تھا۔ کل وہ مکمل پر اعتماد تھا، مگر آج وہ نروس ہو رہا تھا۔ قبرستان کا گیٹ اس نے چرچراہٹ کے ساتھ کھولا۔ اندر ہو کا عالم تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس نے حصار قائم کیا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ اسے عمل شروع کیے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ انسانی ہڈیاں اور خون کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کا دل لرز اٹھا اور رواں دواں کانپ اٹھا۔ اقبال نے اپنی آنکھیں بند کی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ اقبال 14 سال کا ایک عام سا لڑکا تھا، مگر وہ جو کر رہا تھا وہ ایسا تھا کہ لوگوں کے دل تھڑا اٹھے، دشت ان پر اپنا غلبہ جما لے۔ مگر اقبال بھی بخادی کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اب پھر تھوڑی ہی دیر گزری کہ اقبال نے سامنے برگد کے درخت پر سرسراہٹ محسوس کی۔ جب اس نے دیکھا تو اقبال کے جسم پر پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ درخت پر ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے، ہر طرف لہراتے سانپ۔ جیسے تیسے کر کے اقبال کا دوسرا دن بھی چلے کا مکمل ہو گیا۔ شام کے دھندلے سائے جب شروع ہوں تو رات کی حکمرانی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو چیرنے کی ناکام کوشش اقبال کی ٹارچ کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اقبال قبرستان جا رہا تھا۔ آج اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رات اس پر بھاری گزرے گی، لیکن اس نے چلا شروع کر دیا تھا، اور چلا ختم ہونے تک اسے کوئی معمولی واقعہ بھی نہ ہوا۔ چلا ختم کر کے وہ سیدھا دینو کے پاس گیا۔ آؤ اقبال، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، دینو بولا۔ اچھا، میرا چلا کامیاب ہو گیا،
لیکن مجھے کوئی طاقت نہیں ملی، اقبال نے پوچھا۔ ہاں تمہیں طاقت مل گئی، لازوال طاقت، تم اب دنیا کے کسی بھی کونے میں اڑ کر جا سکتے ہو، بس اپنا منتر 3 بار پڑھنا اور خود پر پھونک مار دینا، دیکھنا تم ہواؤں میں اڑو گے، یہ سرسراتی ہوائیں اب تمہاری تابع ہیں۔ کیا سچ میں؟ اقبال کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اقبال کی آواز میں حیرت کی آمیزش تھی۔ اقبال نے اپنا منتر پڑھ کر خود پر پھونکا اور دماغ میں گھر کا تصور کیا، وہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اس کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے، جلد ہی وہ اپنے گھر کی چھت پر آ گیا۔ اس نے پھر دنوں کی گھر کی تصور کیا اور چلے والا ورد 3 بار پڑھ کر خود پر دم کیا تو وہ دوبارہ ہواؤں میں اڑنے لگا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ دینو کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دینو کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ اقبال، تمہیں یہ طاقت کالی ماتا کی وجہ سے ملی ہے، ان کا شکریہ ادا کرو۔ محبت کی یہ منزلیں تھی جو وہ تیزی کے ساتھ طے کرتی جا رہی تھی۔ اب وہ محبت کے اس مقام پر تھی جہاں سے جیون کا سفر شروع ہوتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی محبت کی انتہا سمیر پر ظاہر ہو، لیکن پھر بھی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پائی۔ اس کے چہرے پر بکھرے دھنک کے رنگوں کو دیکھ کر سمیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس حد تک اس سے عشق کرتی ہے۔ سمیر اسے چاہنے لگا تھا، اس لیے تو اس نے سمیر کا نام استعمال کیا تھا۔ وہ اصل میں کالی کا پجاری تھا اور کالی کی مرضی کے خلاف تو دینو سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ بس اسی لیے ہی اس نے ہر عمل کو خفیہ رکھا تھا، مگر وہ آج کالی سے اجازت مانگنے والا تھا۔ اس نے کالی سے رابطہ کیا اور بولا، اے کالی ماں، میں جانتا ہوں کہ یہ ناممکن ہے، لیکن میں ایک چھوری سے پریم کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے پجاری، لیکن اس چھوری کو اپنا دھرم بدلنا ہوگا، یعنی کہ ہندو ہونا ہوگا۔ کیا وہ تیرے لیے اپنا دھرم بدلے گی؟ اس کا دل کافی گھبرایا ہوا تھا۔ مما نے اس کے لیے اپنے بھانجے کا رشتہ لائی تھی، انکار کی گنجائش بالکل نہیں تھی، کیونکہ حسن ایک بہت ہی اچھا لڑکا تھا اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ بہت اچھا تھا۔ نشا کو وہ شروع سے ہی پسند کرتا تھا۔ بابا بھی خوش نظر آ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اولاد کی رضامندی کو اہمیت دی۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد عابد محمود اس کے کمرے میں آئے۔ وہ اپنے بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ فروا بیٹی ادھر آؤ ذرا، انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ بیٹی، تمہیں معلوم ہے کہ آج آپا جان کیوں آئی تھی؟ وہ ممانی کو ہمیشہ آپا جان ہی کہتے تھے۔ جی مجھے معلوم ہے، اس نے اپنے ابو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو بیٹا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا تم حسن سے شادی کرنے کو تیار ہو؟ عابد محمود کے ایک لفظ سے محبت، اپنائیت اور مان ٹپک رہا تھا۔ وہ بلا شبہ ایک مشرقی لڑکی تھی۔ بابا، حسن ایک نفیس لڑکا ہے، یہ میری زندگی ہے، اس لیے کیا آپ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں میری جان، تم خوب سوچ سمجھ کر اپنا فیصلہ بتا دینا۔ تھینک یو سو مچ بابا، وہ خوشی سے بولی۔ حارث اسے اب دکھی اور سیڈ میسیجز کرتا تھا۔ اب کی بار اس نے حارث کا میسج پڑھا تو اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کا دل سوکھے پتوں کی طرح ہو گیا ہے۔ اس نے اب تک اپنے جذبات کو صرف اور صرف اپنے تک ہی محدود رکھا تھا، اور اب وہ حارث کا میسج پڑھ کر پھٹ پڑی اور اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا نمبر ڈائل کیا، جو پہلی ہی بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ تو آج کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ حسن کے رسیلے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ جھل بن گئی۔ میں اپنا مسئلہ بتا چکا ہوں یار، وہ بولا، محبت سے بھرپور لہجہ۔ نشا کو نہ جانے کیوں اپنے وجود میں ایک سرشاری محسوس ہونے لگی۔ اپنے اس مسئلے میں مجھے کیوں پھنسا رہے ہو؟ نشا بولی۔ یار تمہیں میں کیسے یقین دلاؤں؟ حارث نے کہا اور دوسری طرف سے کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ فروا کو سمیر نے ساحل سمندر پر بلایا۔ دونوں ہی آ چکے تھے۔ فروا پریشان تھی کہ آخر کیا بات ہے؟ فروا پریشان تھی کہ آخر بات کیا ہے؟ فروا، میں تمہیں اپنے ماضی سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، سمیر نے کہا۔ فروا نے محسوس کیا کہ وہ کچھ بھجا بھجا سا ہے۔ کیا بات ہے سمیر، تم کچھ اپسیٹ سے لگ رہے ہو؟ ہاں میں بہت پریشان ہوں کہ میری کہانی سن کر تمہارا کیا رسپانس ہوگا۔ بتاؤ اپنا ماضی، خامخواہ سسپنس مت پھیلاؤ، فروا بولی۔ دینو نے نظریں سمندر کی سرکش لہروں پر ٹکا دی اور پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ پھر بولا، میں جہاں پیدا ہوا وہ ایک گاؤں تھا۔ وہ ایک متوسط درجے کا گاؤں تھا۔ میرے ابو بھی دیگر لوگوں کی طرح کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ گاؤں کا سردار رحم دل انسان تھا۔ میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ میرا نام دینو تھا، پتا کا نام دیال سنگھ تھا۔ ہمارے گھر میں ہر طرح سے خوشحالی تھی۔
ایک دن میں کھیتوں پر کام کرتے کرتے بہت تھک گیا. گھر آیا تو گرمی بہت زیادہ تھی. میں نے اپنی چھوٹی بہن لکشمی سے کہا کہ اپنا بستر چھت پر لگواؤ اور وہیں لیٹ گیا. چاندنی رات تھی. چاند کی 7ویں تاریخ جا رہی تھی. ہر طرف تارے ہی تارے تھے. اچانک میں نے نظر اوپر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ جہاں 3 تارے ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جب وہ تارے آپس میں ٹکراتے تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے روشنی کا جھماکا ہو. پھر وہ تینوں تارے زور سے ٹکراتے. یہ منظر انتہائی حیرت ناک تھا. میں بڑا محو ہو کر دیکھ رہا تھا. پھر جب تارے ٹکرائے تو اس میں ایک وجود نمودار ہوا. وہ میرے پاس آیا. اس کا ٹھوس جسم نہیں تھا، سیاہ دھوئیں کا مرغولا تھا. اس کے منہ سے آواز آئی جو بادلوں کی گڑگڑاہٹ سے مشابہت رکھتی تھی. آپ کو شیطان آقا نے یاد فرمایا ہے. اس سیاہ دھوئیں نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا جسے میں نے تھام لیا اور ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گیا تو خود کو ایک غار میں بند پایا. پھر میں شیطان آقا کا سیوک بن گیا. اب میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، لیکن شیطان آقا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم ہندو ہو جاؤ اور شیطان آقا کی سیوک بن جاؤ تو ہماری شادی ہو سکتی ہے. کیا تم ایک ہندو ہو؟ میں تم جیسے شیطان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی. مجھے تو حیرت ہے کہ مجھے ایک غلیظ ہندو جادوگر سے محبت کیسے ہو گئی. فروا غصے سے بولی اور پاؤں پٹکتی ہوئی گھر آ گئی. وہ سیدھی عابد محمود کے کمرے میں آئی اور شادی کے لیے ہاں کر دی. عابد محمود کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا. تم نے درست فیصلہ کیا ہے میری بچی، وہ شخصیت سے بولے. پھر ان کی شادی ہو گئی. حسن بہت اچھا انسان ثابت ہوا. جب دینو کو پتہ چلا کہ فروا شادی کر چکی ہے، اس نے انتقام کا ارادہ کر لیا. حارث کئی دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کی پھوپھوزاد کزن عائشہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. آج حارث گھر میں اکیلا تھا. اس کی امی جان اپنی کسی دوست کے ہاں گئی ہوئی تھی. اس وقت دروازہ پر دستک ہوئی تو حارث نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے عائشہ کھڑی تھی. کیسے ہو حارث؟ عائشہ نے نہایت ہی بے باکی سے کہا. ٹھیک ہوں. اس کے لہجے میں بیزاریت نمایاں تھی جسے عائشہ نے نظر انداز کیا اور اندر آ گئی. امی کہاں ہیں؟ عائشہ نے پوچھا. اپنی کسی دوست کے ہاں گئی ہیں. اچھا حارث، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، عائشہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. بولو، حارث نے کہا. تو اسی وقت اس کے موبائل کی میسج ٹون بج رہی تھی. حارث نے میسج کھولا. دوست، مجھے اپنے خیالوں کی روانی دے جا، جو بھر نہ سکے ایسی کوئی زخم نشانی دے جا. کس کا میسج ہے جو اتنے محو ہو کر پڑھ رہے ہو؟ عائشہ نے پوچھا تو وہ چونک سا گیا. دل میں بے تحاشا لڈو پھوٹ رہے تھے کہ نشا نے کم از کم اپنی ناراضگی کو دور تو کیا. کسی کا نہیں. تم کیا کہنے آئی تھی؟ حارث، آئی لو یو. عائشہ نے 3 الفاظ میں 3 اینٹم بم چھوڑے. واٹ؟ کیا تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ حارث نے حیرت سے کہا. ہاں میں جانتی ہوں، مگر اس میں برائی کیا ہے؟ میں تو کسی اور کو پسند کرتا ہوں. اچھا تو یہ بات ہے. تم دیکھنا، اگر میں جی کر تمہیں پا نہ سکی تو مر کر تمہیں ضرور پالوں گی. اقبال تیزی سے کالا جادو سیکھ رہا تھا. وقت کا پہیہ تیزی سے گزر رہا تھا. اقبال اب ایک بہت بڑا جادوگر بن چکا تھا اور دینو نے اسے نیا نام رام لال دیا تھا. دینو کو معلوم تھا کہ رام لال فروا کا بھائی ہے. اب وہ کالی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا. اے دینو، کالی ماتا کے منہ سے آواز آئی. تمہیں اقبال یا رام لال کو ہمارے قدموں میں قربان کرنا ہوگا. لیکن کالی ماتا، وہ تو آپ کا سیوک ہے. دینو بولا. ہاں ہمارا سیوک ہے، مگر ہمیں تمہاری وفاداری پر زیادہ اعتبار ہے، اس لیے تم اس کی بلی چڑھا دو. عائشہ کی موت کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. اس نے خودکشی کی تھی. اس نے اپنی نفس کاٹ دی اور دیر سے پتہ چلنے کی وجہ سے کوئی اسے بچا نہ سکا. حارث کے کانوں میں اس کی وہ بات گونج رہی تھی کہ اگر میں تمہیں زندہ نہ پا سکی تو مر کر پا لوں گی. رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی. حارث بیٹھا ہوا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے. اچانک حارث کو محسوس ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے. اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا. اچانک کمرے میں عائشہ کی روح آواز گونجی. میں تمہیں معاف نہیں کروں گی. حارث تم دیکھنا، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا. حارث تھر تھر کانپنے لگا. اسے یہی حال نظر آیا کہ اگر وہ نشا سے شادی کرے گا تو عائشہ کی روح مایوس ہو کر چلی جائے گی. اقبال نے ایک چلا کیا. اسے یہ طاقت ملی کہ وہ مستقبل کا جان سکتا تھا. یہ بات اس نے دینو کو نہیں بتائی تھی. وہ دینو کو سرپرائز دینا چاہتا تھا. اس نے چلا ختم ہوتے ہی دودھ پھونک شیشے پر ماری تو دینو، کالی کے زائم اور ملاقات طلسمی شیشے پر ظاہر ہوئی.
ساتھ ہی نشا کے شوہر کی جان خطرے میں محسوس ہوئی۔ نشا اور حارث شادی کر چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ حارث کے سر پر کوئی بڑی آتما منڈلا رہی ہے۔ ساتھ ہی اسے فروا اور دینو کے بارے میں سب پتہ چل گیا۔ اقبال نے دیکھا کہ دینو کا ارادہ اب فروا سے انتقام لینے کا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ اقبال سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حسن کے ساتھ فروا کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ آج جب فروا اٹھی تو اس نے تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ پڑے ہوئے دیکھا۔ اس کاغذ پر دینو کا نام تھا۔ دینو کا نام پڑھا تو فروا چونک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ دینو شیطان کا پجاری ہے اور اس کے پاس بے شمار کالی شکتیاں ہیں، لیکن اب تو اس کی شادی ہو چکی تھی۔ حسن جیسے ہی نہا کر باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں کاغذ لے کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا تو وہ دراصل فروا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ کچھ نہیں، بس میں ایک شعر دیکھ رہی تھی۔ اوکے، اتنا بدحاس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حسن نے کہا۔ نہیں، میں بدحاس تو نہیں ہو رہی، فروا نے جواب دیا، حالانکہ اس کے لہجے میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں حسن آفس چلا گیا۔ وہ کچن میں آئی۔ حسن نے اپنے ساتھ اس کے لیے بھی ناشتہ تیار کیا۔ اچانک فروا کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ فروا نے مڑ کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سامنے ایک مکروہ صورت چڑیل کھڑی تھی جس کے پورے جسم پر بے شمار بال تھے، ہونٹ کٹے ہوئے تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اسے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ نشا کو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی خوشگوار زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ حارث نے اس کو عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور اب عائشہ کی روح نے ان کی زندگی عذاب بنا دی تھی۔ اس وقت نشا بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نشا نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے اقبال کھڑا تھا۔ اقبال، تم اندر آ جاؤ، نشا ایک طرف ہٹتے ہوئے بولی۔ اقبال اندر آ گیا۔ حارث بھائی کہاں ہیں؟ اقبال نے اندر آتے ہی پوچھا۔ آفس چلے گئے ہیں۔ بتاؤ ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ نشا نے پوچھا۔ ابو بالکل ٹھیک ہے نشا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، نشا بولی۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں۔ تو اقبال نے ساری داستان اس کے گوش گزار کر دی۔ دینو کالی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اقبال آیا۔ دینو کو اس کے آنے کی خبر نہ ہوئی۔ اقبال نے پاس پڑا ہوا چھڑا اٹھایا اور دینو کی طرف بڑھنے لگا۔ دینو چونکہ چلا کر رہا تھا اس لیے وہ سمجھا کہ نظر کا دھوکہ ہے، لیکن اقبال فوراً اس کے سر پر پہنچ گیا اور خنجر سے اس کی شارک کاٹ دی۔ دینو تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا اور بلاخر کسی کے برسوں سے انسانی خون چوسنے والے کا خاتمہ ہو گیا۔ ان تمام واقعات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ نشا اور فروا اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں۔ اقبال نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا غفور رحیم اپنے بندوں کو 70 ماہوں کا پیار دیتے ہیں اور اسے ضرور معاف کر دیں گے۔